ہیں، منکر نکیر ان کے نام ہیں، اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی انکار بھی کرے تو اس کے باوجود اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ ہے۔ تو دنیا کے اوپر کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، لیکن نفس الامر میں، حقیقت میں اس کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو طے شدہ ہے۔ لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا۔ اگر اس نے عملاً، رویتاً، قولاً، فعلاً اپنے اللہ کو اپنا رب مانا، رب کہتے ہیں کسی چیز کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہماری ضروریات کا وہ کفیل بھی ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا رب ہی نہیں ہے، رب العالمین ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ خالق بھی سب کا وہی ہے اور رب بھی سب کا وہی ہے۔ جو اسے مانتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بھوک لگتی تو کوئی مہمان ڈھونڈتے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کھانا جتنا بھی مرغن اور جتنا بھی جو ہے وہ پرتکلف کیوں نہ ہو، اگر مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو مہمان کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ایک دن مہمان ڈھونڈنے نکلے تو ایک بوڑھا شخص ملا تو اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آئے، بٹھایا دسترخوان پہ۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، بتوں کو پوجنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق کوئی کاروباری، کوئی ذاتی، کوئی اور تو ہے نہیں، میں رب کے لیے ہی تو تجھے کھلا رہا ہوں، اور اگر تو رب کا نام ہی نہیں لے گا تو پھر میرا تیرا رشتہ کیا باقی بچتا ہے؟ اس نے کہا میں چند لقموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ اس نے اپنے انداز میں ایک بات کی تھی کہ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس نے بتوں سے وفاداری کا بھرم رکھا۔ اس نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے جو ہے وہ تیرے رب کا نام لوں اور اپنے معبودان کا نام چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، کیا آج ممبر و محراب فروخت نہیں ہو رہے؟ لیکن اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو اگر بتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے دینے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام دیا، اے ابراہیم۔ رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ وہ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دیو میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تم تو بڑے سخت تھے، لہجے میں، رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا کہ اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہوا اسے کھلاتے ہوئے، وہ مجھے نہیں بھی مانتا تھا، پھر بھی میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہوں، اور تم ایک دن نہیں دے سکے؟ تو آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہا تے رب کا نام نہیں لوں گا، کہا نہ لینا۔ کہا اتنی تبدیلی؟ کہا اسی رب کا سندیس آیا ہے، اسی رب کا پیغام آیا ہے۔
کہا پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا مجھے غلام بنا لے۔ تو کوئی مانے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے، بلکہ دنیا کے اوپر کافروں کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی دلجوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو مار ہی دیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کو دیے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو اس لیے ان کی دلجوئی ہے، ورنہ کافروں کو اتنا دور، چونکہ ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے، ان کا حصہ صرف دنیا ہے۔ دنیا پہ عیش کریں، دنیا پہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، دنیا ہی دنیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کا آخرت میں حصہ ہے، اور دنیا کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل بلا کو ان پر آنے والی مصیبتوں کا صلہ دیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا، اور دنیا کے اوپر ہمیں بھی تکلیفیں، اذیتیں، آلام و مصائب آئے ہوتے۔ تو مومن جب اللہ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس پہ راضی رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، واویلا نہیں بچاتا، جزا فضا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا مومن کے پاؤں میں جو کانٹا چبھے تو اللہ اس کا بھی مومن کو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا۔ تو مومن کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ تو دنیا کے اوپر جو اسے مانتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے کہ وہ رب ہے اور وہ سب کا لحاظ کرتا ہے اور سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر ہر شخص کی ضروریات الگ الگ ہیں، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی کوئی اور ضرورت ہوگی، اور سب کی ضرورت کا اس نے لحاظ رکھا ہوا ہے۔ پھر بہائم کی، چوپایوں کی، حشرات الارض کی، پرندوں کی مختلف ضروریات ہیں۔ اڑنے والوں پرندوں کی ضروریات الگ ہے، پانی کے جانوروں کی ضروریات الگ ہیں، اس طرح حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں اور درندوں کی ضروریات الگ ہیں۔ یہاں تو ہم ایک آدھ کلو گوشت ہو تو گھر کے سارے افراد اس سے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن شیر کو اور چیتے کو جو ہے وہ منوں کے حساب سے روزانہ چاہیے، رب ان کو روزانہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پنساری کے پاس جائیں، اگر آپ کو ڈاکٹر یا حکیم لکھ دے کہ یہ آپ کو خالص سچے موتی چاہیے، اس کی کوئی چیز آپ کو بنا کے دیں گے تو آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بعض کا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ بالکل 1 نمبر ہے یا 2 نمبر۔ تو رتی ماشی اور تولوں کے اندر آپ ان کو خریدتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہیں یا ناخالص، لیکن دنیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں پرندے پائے جاتے ہیں، جانور پائے جاتے ہیں، ہنس، اور وہ کھاتا ہی سچے موتی ہے۔ صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی اللہ سب کو پیٹ بھر کے کھانے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ رب ہے، اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں حقیقی معنوں کے اندر تو ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہماری زندگی کے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ مصیبتیں اس وقت آتی ہیں اور اس وقت پریشانی لگی رہتی ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ کچھ کرنے والا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی، ریگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو جب انسان اس عقیدے کو اپنی روح میں، اپنے باطن میں اتار لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور وہ میرا رب بھی ہے۔ اور یہ یقین انسان کی زندگی کے اندر اعتماد، روشنیاں اور توکل بھر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ جب صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق مل رہا ہے، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بند توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے،
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھوک سے مر گئے ہوں اور انہیں کچھ ملا نہ ہو، تو وہ خالی پیٹ کبھی نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق نصیب فرماتا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ تو اگر ہم اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے واقعی اللہ کو رب مانتے ہیں، تو پھر قبر میں جب سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو پھر کبھی بھی جواب دیتے جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے اور میں اسی کو اپنا رب مانتا ہوں، میری ضروریات کی کفالت بھی اسی کے ذمہ کرم پہ، اور میرا تیقن، میرا یقین کہ وہ میرا رب ہے۔ یہ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال قبر میں ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ مختلف ادیان دنیا کے اوپر موجود ہیں، لیکن اسلام کے بعد اب کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر میں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے اسلام کو اپنے اوپر غالب کر لیا، تو پھر قبر میں جواب دیتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا طرز زندگی، میرا انداز معاشرت، میرا سبھی کچھ اسلام کی مطابقت میں تھا، اور میں اسی کو اپنا دین مانتا ہوں، صرف زبان سے نہیں، اپنے رویے سے بھی، اپنے طرز زندگی سے بھی، اپنے انداز معاشرت سے بھی۔ تو یہ جو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم اپنے دین کو اسلام قرار دیتے ہیں، تو دین انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتا ہے، اور اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت اس کی مطابقت میں ہونا چاہیے۔ تو قبر میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پتہ ہے کہ اس کا دین کیا تھا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس کو رب مانتا تھا، لیکن قبر میں یہ سارا سلسلہ ہوگا، اور صحیح احادیث کے اندر ان سوالوں کا تذکر آیا ہے کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ تیرا دین کیا ہے۔ اب اس نے اگر اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت اسلام کی مطابقت میں رکھا ہوگا، اور دین کو اس نے دین سمجھا ہوگا، اسلام کو ہی اپنا دین، عملاً، رویتاً، ہر خوشی غمی کے موقع پہ اس نے اسلام کو ہی ترجیح دی ہوگی، تو پھر اس کو کوئی جھجک نہیں ہوگی جواب دیتے ہوئے کہ میرا دین اسلام ہے، میرے شب و روز، میری زندگی کے نشیب و فراز، میری زندگی کی کا گوشہ جو ہے وہ اسلام کی مطابقت میں گزرتا تھا۔ تو پھر وہ سیدھا سیدھا جواب دے گا دینی الاسلام۔ اس لیے ہمیں اس سوال کی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ ہماری نجی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو یا ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری ذاتی زندگی ہو یا ہماری سیاسی زندگی ہو، ہماری جس طرح کی بھی زندگی کے جو بھی شعبہ جات ہیں، سب میں ہم دین کو غالب کریں۔ ہم صرف مسلح کے مسلمان نہ بنیں کہ 5 نمازیں پڑھ لیں اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، اور ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی اور حج کر لیا، تو اس سے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ایک مکمل اور اکمل اور کامل ضابطہ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اور مکمل کامل رہنمائی دیتا ہے۔ ہم نے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ ہم نے بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسلام کی واضح تعلیمات ہیں۔ ہم نے سفر کرنا ہے تو انداز سفر کیا ہونا چاہیے، اسلام نے ہمیں بتایا۔ کاروبار کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ کیا کاروبار کو مارکیٹ سے سیکھیں گے یا اللہ اس کے رسول سے سیکھیں گے، تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے واضح 2 ٹوک اور سیدھے سیدھے احکام دیے ہیں کہ تم جب کاروبار کرو تو تم جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، سود نہیں لینا۔ تو یہ ساری چیزیں، ملاوٹ نہیں کرنا، ایک ایک چیز جو ہے وہ اسلام نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے۔ تو پورا دین جو ہے جب ہم اختیار کریں گے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جب دین اسلام کے مطابق ہوگا، تو قبر میں اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔
اور اگر ہمارا طرز زندگی کچھ اور طرح کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، ایک منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری کیفیت قلب ہوگی قبر میں اس کا جواب اس کی مطابقت میں آئے گا۔ وہاں یہ دنیا کے معاملے یا دنیا کی یادداشتیں نہیں ہوگی، وہاں کیفیت قلب کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، چونکہ وہ عمل سے، رویے سے اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے، تو حقیقتاً تو اس کا رب اللہ ہے، لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کر چکا ہے اور اسلام کو اس نے اپنا ہادی رہنما نہیں بنایا ہے، تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، چونکہ اس کا رویہ، اس کا طرز زندگی اور اس کا انداز معاشرت ایسا نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مکمل اور کامل طور پر ڈھالنا ہوگا، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جس پہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد قبر میں یا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ سوال تیسرا کیا ہوگا؟ اور وہ سوال بھی عقیدے کا ہے، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 3 سوال نہیں ہوں گے، ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ یہ تیسرا سوال ہوگا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ دور سے اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، اور فرشتہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ تو نے کیا کہا تھا یا اب کیا کہتا ہے۔ جب مضارع کے اوپر کانا یا جو ہے وہ کانا کے مشتقات داخل ہوں تو پھر وہ ماضی استمراری کا جو ہے وہ معنی دیتا ہے۔ تو ما کنت تقول کا معنی یہ ہے کہ تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا لہجہ کیا تھا، تیری زبان کیا تھی، ان کے بارے میں تیری رائے کیا تھی، تو کیا بولا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں گے اور یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اب ابو جہل سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ ہیں کون۔ ابو لہب سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھدواتا تھا، جانتا نہیں تو اوجریاں کس کے اوپر ڈلوایا کرتا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو ساری زندگی دیکھتا رہا، لیکن آج ابو جہل قبر میں اترا، حضور کی صورت نورانی سامنے ہے، اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پھر پتھر کس کو مارتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں عامر چیمہ بتا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو میرے بخت جاگے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سنور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ تو وہ کہے گا پہلے مجھے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو زندگی کے بھر میں انتظار ان کا کرتا رہا، اور ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ ساری زندگی پیر مہر علی شاہ نقشہ بتاتے رہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھریاں۔ تو وہ فوراً جواب دیتا ہے یہ تو وہی میرے آقا و مولا ہیں جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزوئیں اور تمنائیں کرتا رہا۔ اچھا ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا تو وہ تو جواب نہیں دے پائے گا، وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، ہاتھ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ تو وہی ہیں جن کے لیے زندگی گزار آیا ہوں۔
تو جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں سکتا، اور صدیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا وہ فوراً پہچان بھی رہا ہے اور پائے ناز کو بوسے بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیا۔ وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی، یہ تو بند ہوگی، دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ آنکھیں تو اب کھلی نہیں ہیں، تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا؟ اور دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ صدیوں گزرنے کے بعد جو مومن لحد میں اترتا ہے اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مومن کے دل کے ڈیرے کے اندر مومن کے دل میں حضور ہی بستے ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں نے، دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا، اس لیے کہ دل کی آنکھوں نے حضور پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے اور دل آرزو میں مچلتا رہا، اس لیے دل کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ تو وہاں یہ آنکھ نہیں پہچانے گی، یہ آنکھ پہچانے گی، اس لیے اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے، تو اگر کوئی شخص دنیا کے اوپر دل کے نور سے بے بہرا رہا، قیامت کے دن یہ آنکھیں اسے فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں، کسی مفسر نے نہیں لکھا، بلکہ وہ تو واضح حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو دنیا کے اوپر نابینا ہوتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں یا پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کے نفعوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، جہان اندھیر ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ ان کو عطا فرمائے گا جو دو ان محبوب چیزوں سے آزمایا گیا۔ تو اگر وہ دنیا پہ اندھا تھا حقیقی طور پہ اور قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا، یہ تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قرآن نے کہا جو دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، تو اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ تو دل اگر بینا ہوا، دل اگر روشن ہوا، تو پھر قبر کے اندر بھی دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، تو پھر وہ معرفت رسول کا سبب ہوگا دل کا اجالا، اور پھر حشر کے اندر بھی جو ہے وہ دل کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ تو جس نے اپنے قلب کو نور معرفت سے، نور ایمان سے اور نور محبت سے منور نہیں کیا ہے، تو وہ قبر کے اندر، حشر کے اندر نابینا ہی اٹھایا جائے گا، اور یہ قرآن کی صریح نص ہے۔ تو اب ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن جب سوال ہوتا ہے بتاؤ یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ہے ہاتھ لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اور صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، ظاہری ملاقات بھی نہیں ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی آقا ہیں جن کے لیے ساری زندگی، جن کے تذکروں کی خوشبو سونگھتا رہا ہوں، تو مجھے تو جو ہے وہ ان کے پائے ناز کو بوسہ کر لینے دو۔ تو بتاؤ اس کے دل کی آنکھوں نے حضور کی معرفت حاصل کی اور حضور کو پہچان لیا، تو دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب سوال ہوگا، اگر اس سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی، بلکہ حدیث میں آتا اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے حشر تک کا سفر جو ہے اس کے لیے بہت لمبا سفر نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے وہ ایک خوبرو کے گلے سے ہار گرے گا اور وہ موتی ٹوٹ کے گر جائیں گے، اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا، ابھی سارے موتی چن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مومن کے لیے اللہ نے آسانی رکھی، 50,000 سال کا دن ہوگا یوم محشر، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے حشر کا اتنا بڑا دن ایسے ہوگا جتنا عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اتنے تھوڑے وقت میں اس کے لیے گزر جائے گا۔ تو یہ 3 سوال قبر میں پوچھے جانے ہیں، ہر شخص سے پوچھے جانے ہیں، مومن سے بھی پوچھے جانے ہیں اور کافر سے بھی۔
سے پیار کرتا ہوں، نقل پروردگار کرتا ہوں، حسن والوں سے پیار کرتا ہوں، نقل پروردگار کرتا ہوں، دیکھنا جھومنا دعا دینا، بس یہی کاروبار کرتا ہوں۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کے سرخ رنگ کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت پہ حضور کو پسند آ گیا، تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ یا پھر مجھے اپنے شیخ یاد آئے، وہ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا، جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسے خریدتا ہوں۔ جو قیمت طے ہوئی، فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو چل کے آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ اٹھا لاتا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک وہ پسند آ گیا تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی۔ کافی دیر وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب حضور چلنے لگے تو حضور کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص آیا تھا کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا؟ کسی کو ادھار سودا دیا جاتا ہے تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں تبھی دیتے ہیں نا، یا درمیان میں کوئی ضامن ہو، یا پھر وہ کوئی شے گروی رکھ دے تو اس کے عوض میں آپ سودا دے دیں، اور نقد دے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہا ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا، کسی کو پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا۔ یار عجیب کہانی ہے، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اور اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، کوئی درمیان میں سامان بھی نہیں رکھا اس نے، اور کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے نور جھڑتا تھا، میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اذا سرّ استنار وجہہ، اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا تو میں تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ ایک نے کہا جب وہ بات کرتا تھا منہ سے چھن چھن نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک کہا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔
انہوں نے کہا یار ہم تو اس کے حسن میں کھو گئے, کسی کو یاد ہی نہیں رہا, اس کا پتہ پوچھ لیتا. انہوں نے کہا جو بھی ہوا سو ہوا, اب وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اب وہ نہیں آئے گا. تو جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا, امام زرقانی نے لکھا ہے, باقی لوگوں نے بھی, کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا, اور جنہوں نے کہا وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا, ان سے مخاطبت کرتے ہوئے اس نے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم, اگر وہ پیسے دینے نہ آیا تو میں ضامنہ ہوں, مجھ سے پیسے لے لینا. اچھا تو جانتی ہو؟ اسے کہا اللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. ابھی تھوڑی دیر گزری, فلما کان العشاء اتانا رجل فقال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم ھذا تمرکم وکلوا واشبعوا واقتالوا واستوفوا. کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا, اس نے کہا یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں, اور ان کھجوروں سے اپنی قیمت پوری کر لو. انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کیا لیں گے, خود بک گئے, تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئے, ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو نخلستان نظر آ رہا ہے, اور کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں, یہی ڈیرا ہے اس مدنی ماہی کا. تو سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا, وفد طارق کے نام سے اس کی شہرت ہے, اور حضور کے قدموں میں گیا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر. اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. آقا کریم نے صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں, میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں, میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ حضور کی نظر کا کمال ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار فی الضوء. حضور رات کی تاریکی میں یوں دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے. میں نہیں دیکھ سکتا, یہ دیکھو یہ روشنیاں ہیں, یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, اور میں یہاں سے دیکھ رہا. اگر یہ چراغاں ختم ہو جائے, یہ روشنیاں بجھ جائیں, تو وہ دور چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے گی. یہ کتاب میری جھولی میں بھی ہوگی, میں پھر بھی نہیں دیکھ سکوں گا, اس لیے کہ میری آنکھیں نور ہیں, لیکن یہ اتنی دیر تک نہیں دے سکتی جب تک یہ خارج کی روشنی بھی موجود نہ ہو. لیکن حضور سراپا نور ہیں, حضور ظلمت میں بھی دیکھتے تھے, روشنی میں بھی دیکھتے تھے. چونکہ میری آنکھیں ان روشنیوں کی محتاج ہیں, کائنات کی ساری روشنیاں شمس و قمر بھی میرے حضور کے محتاج ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شمس و قمر کی روشنی کے محتاج نہیں تھے. حضور کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی, اور حضور کی آنکھیں روشنی میں بھی دیکھتی تھی. آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَٰذَا. بخاری مسلم باقی کتب حدیث میں موجود ہے. فرمایا کہ تمہارا جو حوض کوثر پر وعدہ ہے جہاں میں تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا, فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا. حضور یہاں کھڑے ہیں اور وہاں دیکھ رہے. ایک دن حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے تھے, جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے, تو اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کھینچ لیا. تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو صحابہ نے جب دیکھا تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا, مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے نا, لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے. اللہ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ ظہر اور عصر کی نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہاں کرتے تھے.
بخاری میں. تمہیں کیسے پتا ہے؟ کرتے تھے. کہا نحنو نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے. معلوم ہوا نماز بھی چلتی رہتی تھی، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی. اور اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب میرا سجود بھی. اللہ اکبر. تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا. پوچھا گیا حضور یہ آج نماز میں ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا. فرمایا ہاں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. لیکن میں نے کہا نہیں، چلو پھر قیامت کو ہی صحیح. اب حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں. اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر. سرپٹ گھوڑا دوڑے، اور تیز رفتار گھوڑا، تازی گھوڑا، 500 سال دوڑنے کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے. پھر اتنی موٹائی آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، درمیان میں پھر خلائیں بھی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے بعد کہیں سدرۃ المنتہا. اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، پھر آگے جنت. اور جنت کے جو درخت ہیں وہ 70,000 سال کی اونچائی پر، وہاں لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے. اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا. یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتہا نہیں ہے، ضرورت یہاں تک کی تھی لہذا یہاں تک پہنچا. اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا. تو حضور کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچا. یہ حدیث پاک میں نا، میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 5 فٹ قد ہے تو 3 فٹ اوپر ہاتھ پہنچ جائے گا، تو ہمارا ہاتھ 8 فٹ تک پہنچے، زمین سے 8 فٹ تک. چلو کسی کا 9 فٹ تک پہنچے گا، کچھ چھلانگ لگا کے اچھل کے اوپر لے جائے گا تو 10 فٹ تک پہنچ جائے گا. البتہ ہماری نظر بہت تیز، ہماری نظر پہلے آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھتی، دوسرے آسمان کے ستارے بھی دکھائی دیتی، تیسرے آسمان کے ستارے چاند سورج میں دکھائی دیتے. ہمارا ہاتھ 3 فٹ تک یا 10 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے. اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہو، اس کی نظر کا کمال کیا ہو. اس لیے فرما انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اپنے حواس کو نبی کے حواس پر قیاس کرنا یا نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے. چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں ہم کہاں ان کی ذاتیں بابرکات. اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اللہ اکبر. ہماری آنکھیں تو چمکتے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت نہ دیکھ پائیں، چندے آ جائیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگے، اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدار رب کریں. اور قرآن کہے ما زاغ البصر وما، آنکھ چندیائی بھی نہیں اور حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا. حضور جب گھر تشریف لے جاتے تو صحابہ تو بیٹھی مسجد نبوی میں رہتے، دور دور سے آئے ہوتے اور حضور سے دین لینا ہوتا انہوں نے. تو آقا کریم نے اگر واپس تشریف لانا ہوتا تو حضور اپنے موزے مبارک، اپنے نالین وہی دروازے پہ چھوڑ دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا، اشارہ سائن یہ ہوتا کہ میں ابھی آیا. اور اگر حضور نے جا کے استراحت فرمانی ہے، دیر کے بعد تشریف لانا ہے، ایک نماز کے بعد گئے اب دوسری نماز کے وقت ہی آئیں گے، تو حضور نالین سمیت تشریف لے جاتے. تو جب حضور کے جوڑے پڑے ہوئے تو صحابہ سمجھتے کہ وہ آنے والے ہیں، تو پھر ان کی نظریں دروازے پہ لگی رہیں. اچانک جب حضور
آتے تو وہ یہ لفظ بولتے خرجنا رسول اللہ، کبھی کہتے کہ حضور طلوع ہوئے، کبھی یہ بھی کہتے طلع علینا، ہمارے اوپر طلوع ہوئے. تو یہ مختلف روایات احادیث میں ملتے. تو یہ کیا کہتے ہیں سنو ذرا. حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور تشریف لائے، ہمارے درمیان جلوہ فراز ہوئے. فقال، اور ارشاد فرمایا الیسا تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. یعنی مطلب کیا کہ میں جب اللہ کا رسول ہوں تو پھر جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو. اب ذرا دیکھیے کہ حضور نے یہ کہہ کے ایسا ماحول پیدا کر کے کہا کیا. اب اس کہنے پہ قربان. حضور نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے قرآن مجید، اور لٹکتی جو رسی ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں نا. تو کہا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. اللہ اکبر. فتمسکو، اس کو مضبوطی سے پکڑ. دیکھیے یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس کے اندر تار لگی ہوئی ہے. تار کا ایک سرا مین پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا اس لائٹ سے جڑا ہوا ہے. تو اگر یہ دوسرا سرا مضبوطی سے یہ لائٹ پکڑ لے تو پھر روشنی دے گی نا، اجالا دے گی، ظلمت مٹائے گی. لیکن ادھر سے تو جڑا ہوا ہے، لیکن یہ ادھر سے نہ پکڑے تو بتاؤ روشنی ہوگی؟ تو کہا کہ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکو، کہا جوڑ مضبوط کر لو، پکی طرح سے اس کو پکڑ لو. جب پکی طرح سے پکڑ لو گے تو فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، ظلمت تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، چانن ہی چانن ہوگا، اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے. تو یہ راز یہ لائٹ پا گئی ہے، یہ راز یہ پنکھا پا گیا ہے کہ ایک سرا تو تار کا پاور ہاؤس سے جڑا ہے اور پورا کرنٹ آ رہا ہے، لیکن اگر ادھر سے اس کا کنیکشن کمزور ہو گیا تو یہ چل نہیں پائے گا، یہ روشن نہیں ہو پائے گی. قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تو رب کے دستے کرم میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جب اس کو زور سے پکڑا ہوا ہو تو روشنی ہوگی نا. تو جب یہ تصور آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی لٹکتی رسی ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی ہے، تو جب زور سے اس کو پکڑیں گے، مضبوطی سے تھامیں گے، ایقان کے ساتھ، یقین کے ساتھ تمسک کریں گے، تو پھر باطن میں چراغاں کیوں نہیں ہوگا، تو پھر کرنٹ کیوں نہیں آئے گا، پھر کیوں جو ہے وہ توانائی پیدا نہیں ہوگی. تو پھر تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی نا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے دستے کرم میں اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. کتنی خوبصورت میرے حضور نے مثال دی. تو اس سے ہدایت ہی ہدایت، نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نصیب ہوگی. اچھا، اس عنوان سے صرف ایک روایت سن لیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کے ساتھ تمسک اختیار کیا، میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جب فساد بپا ہوگا، جب میری سنتوں کو توڑا جا رہا ہوگا، دین کی قدردانی نہیں ہوگی، لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے، خواہشات کے غلام بن جائیں گے، اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمن ایک نہر کنارے وضو کر رہے تھے کہ پانی کے بہاؤ پر ایک سیب بہتا ہوا آیا. بھوک پہلے ہی لگی تھی، سیب کو دیکھا تو اشتہا غالب ہو گئی، سیب اٹھایا اور کھا لیا.
جب کھا چکے تو مان خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں. تو جدھر سے پانی آ رہا تھا بہاؤ جدھر سے تھا ادھر کو سفر شروع کر دیا. تھوڑی دیر چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس میں سیب کے درخت ہیں اور اس کی شاخیں پانی کی طرف جھکی ہوئی. مالک کے باغ کے پاس گئے, کہا کہ آپ کے باغ کا کوئی ٹوٹا ہوا سیب اور میں کھا بیٹھا ہوں تو اس کی قیمت مجھ سے لے لیجئے یا مجھے معاف کر. تو مالک باغ کا نام تھا عبداللہ صومعی اور وہ بھی زاہد, نیک اور پارساد. جب انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے سیب کھانے پر مجھ سے معذرت کی ہے یا پیسے دینے کے لیے تیار ہے, یہ تو کوئی جوہر ہے. کہا 12 سال میرے باغ کی نوکری کرنی پڑے گی, اس کے بعد ایک شرط اور ہے, پوری کر دو گے تو میں تمہیں معاف کر. کہا ٹھیک ہے, 12 سال نوکری کرتے رہے. کہا اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے بول نہیں سکتی, اپاہج بھی ہے, چل نہیں سکتی, اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا. کہا یہ بھی منظور. نکاح ہو گیا. کہا اس کمرے میں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر. جب کمرے میں دیکھا تو ایک صحیح الاعضاء خوبصورت صاحب جمال خاتون منتظر تھی. سمجھا غلطی لگتی ہوئے واپسی جلدی سے پلٹے اور اتنی تیزی سے پلٹے کہ دروازے کی چوگاٹ کے ساتھ سر لگا اور سر پھٹ گیا اور خون بہ رہا اور واپس آئے. تو شیخ عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ وہ کوئی اور خاتون ہے, جو نقشہ آپ نے بتایا تھا وہ تو نہیں. کہا وہی میری بیٹی ہے اور آپ کی بیوی. وہ بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس کے کانوں نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی. وہ نابینا اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کی شکل تک نہیں. اپاہج اس لیے ہے کہ وہ غیر محرم کے لیے کہیں چل کے نہیں. اسی طرح باقی جو چیزیں بتائی تھی ان کی تعبیر بتائی. کہا وہی تمہاری بیوی. عبداللہ صومعی کی اس بیٹی جس کا نام ام الخیر تھا اور شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بیوی, تو یہ صالح نوجوان اور یہ صالحہ خاتون نکاح کی بندھن میں بندھ گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک فرزند عطا. اس فرزند کا نام الشیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان تھا. اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند از امہات, جوہر صدق و صفا از امہات. بیٹوں کی بیٹیوں کی سیرتوں کا جوہر ماؤں سے ہوتا ہے. باپ کا رزق حلال اولاد پہ اثر انداز ہو. رزق حلال اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ ایک صالح معاشرت کی بنیاد پڑتی ہے اور آپ صالح معاشرت کے ایک بہترین فرد ہوتے. جس طرح رزق حلال نسلوں میں سرایت کرتا ہے اس کی برکت میں, اسی طرح سچائی اگر کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو یا کسی فرد کے اندر پیدا ہو تو سچ اپنا راستہ بناؤ. اگر آپ کی زبان سچ نہیں بولتی اور آپ حلال رزق نہیں کھاتے تو پھر آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں, جتنی مرضی عبادتیں کریں, اللہ کی قربت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کریں. اور آج چونکہ 11 ربیع الثانی ہے اور پوری دنیا کے اوپر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان کا یوم منایا جاتا ہے, اور چونکہ وہ 11 تاریخ کو لوگوں کو جمع کر کے دین سکھایا کرتے, اور ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کے خطبے میں اجتماع 70 ہزار لوگوں کا ہوتا تھا, اور یہ ہر 11 کو کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اپنی سہولت کے لیے جس طرح ہم مقرر کوئی دن کر لیتے ہیں کہ ہر پیر کو محفل ہوگی, ہم مقرر کرتے ہیں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو محفل ہوگی, تو انہوں نے یہ دن مقرر کیا. اور اس دن میں جب لوگ دور دور سے آتے, بغداد کے بھی بابو شیخ پہ لوگ جمع ہوتے اور باقی شہروں سے بھی لوگ اس دن آتے کہ چلو آپ کا آواز سنیں گے, تو آنے والوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا, کیونکہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا. تو جب جو لوگ آتے تھے تو ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا. اب لوگوں کو صرف کھانا یاد رہ گیا ہے, اور جو واز کیا کرتے تھے, جو اس اجتماع کی روح تھی جس کے لیے سارے لوگ آتے تھے, وہ ہم نے بھلا دیے.
تو ہم عمومی طور پہ رسم پرست ہو جاتے ہیں، روحیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی روحیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی رسمیں باقی رہ جاتی ہیں. اور یہ ہمارا الوی ہے شروع سے، بلکہ اقبال نے کہا کہ پورا دین ہی جو ہے وہ ہم نے رسم رکھ لیا ہوا ہے، اس کی روحیں ہم سے رخصت ہو گئی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ. حضور نے ارشاد فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. ایک وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ باقی رہے گا اور جو ہے وہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے. مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی، بڑے اونچے اونچے مینار ہوں گے، گنبد اچھے ہوں گے، قالین اچھے بچھے ہوں گے، دیواریں منقش ہوں گی، یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن نمازیوں سے خالی، ہدایت کے نور سے خالی ہو جائے. تو آج یہی ماجرا ہے کہ ہر چیز کی رسم باقی رہ گئی. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین. تو اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے عمومی طور پہ وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور جبر سے مراد مذہب بیزار طبقہ یہ لیتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی قانون اور کوئی ضابطہ جو مذہب عائد کرتا ہے وہ نہیں ہے. تو یہ مولویوں کی پیدا کردہ سختی ہے اور انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، اور حدود و تعزیرات، قوانین، ضوابط، چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو سنگسار کرو، کوڑے مارو حد قذف میں، اور مختلف اوقات کے اندر مختلف عبادتوں کا لزوم. تو یہ کیا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، جو مرضی کرو، تو یہ اس کا مفہوم نکالا. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دین کو اس طرح پیش کرتا ہے اور اس طرح سے دین کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جس طرح دین پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کو وہ مشکل اتنا بنا دیتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم تو پھر دین پہ نہیں چل پائیں گے، چند لوگ ہی دین پہ چل سکتے ہیں. جبکہ یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط سے تعلق رکھتی. تو آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کروانے میں کسی پر سختی نہیں کی جائے گی کہ تو ضرور مسلمان. یہ اس کا مفہوم. اب کوئی دین قبول کر چکا ہے اور پھر احکام شریعہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے تو یہ تو ہوں گے، تو اس پر یہ نہیں ہے کہ اب اس پر سختی نہیں کی جائے. جو اس جامعہ میں، اس درس گاہ میں داخل نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں چاہتا، تو ہم اس کو دھکے سے گھر سے اٹھا کر کے یہاں داخلہ نہیں دے سکتے. جس کی مرضی ہو آئے اور جس کی مرضی ہو نہ آئے. لیکن جو شخص یہاں آ کے داخل ہو گیا، پھر یہاں جو ہم نے ضوابط اور قوانین بنائے ہیں ان کا وہ پابند ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور اس نے یہاں آ کر کے داخلہ لیا ہے. تو اب وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ باقی کہلائے گا. تو اسلام کے اندر کسی کو سختی سے داخل نہیں کیا جائے گا، ترغیب دی جائے گی. اور قرآن مجید کی